السلام علیکم۔ بہت سے لوگ کے دماغ میں یہ چلتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ ان کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بہت ٹائم سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے جو لوگ بہت ٹائم سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے دماغ میں اتنے سوال نہیں ہوتے، لیکن جو کچھ ہی عرصہ مانگتے ہیں، 15 دن، 1 مہینہ، 3 مہینہ، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن جو لوگ سالوں سے مانگتے ہیں نا، تو ان کا یقین جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو دعا قبول نہیں ہونے کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور اللہ کے آپ لاڈلے بن جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے جو لاڈلے بن جاتے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ لاڈلا بندہ ہے اور یہ میرے پاس آئے، روز مجھ سے بات کرے، یہ ہوتا ہے لاڈلا بندہ۔ تو یہ مت سوچیے کہ آپ کی دعا کبھی قبول ہوگی نہیں، ہوگی آپ کی دعا قبول، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بندہ بنا دے گا جیسے وہ چاہتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بندہ بن جائے گا آپ، جب آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ اللہ پاک میری دعا نہیں سن رہے، اتنا سب کچھ کر رہی ہوں، پھر بھی نماز بھی پڑھ رہی ہوں، قرآن بھی پڑھ رہی ہوں، اور پھر بھی میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہے۔ جب آپ اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو پھر کیوں اپنی دعاؤں پہ یقین نہیں رکھتے، پھر کیوں اللہ پہ شک کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اللہ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ انہیں وہ بندے بہت پسند ہوتے ہیں جو دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ پر ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کرا ہے، تو تم اللہ سے مانگو اور اس پہ اندھا یقین رکھو، ایک دن تم اپنی منزل تک ضرور پہنچو گے، لیکن صبر، یقین اور توکل کے ساتھ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ جب تک صبر نہیں آئے گا، یقین نہیں آئے گا، تو پھر تمہارا کیسا یہ دعا مانگنا ہوگا؟ دعا مانگنے والے تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں، تو یقین سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ اور آج کی میریکل اسٹوری ہے میریکل آف استغفر اللہ، بہت اچھی میریکل اسٹوری ہے۔ جن کی یہ میریکل اسٹوری انہوں نے لکھا ہے کہ سبحان اللہ، مجھے بہت زیادہ استغفر اللہ کرنے سے برکت ہوئی ہے، اللہ نے مجھے واقعی برکتیں دی ہیں، اور چند اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرہ کرنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں عمرہ کرنے کا تحفہ دیا، یعنی کہ یہ استغفر اللہ کی برکت سے ہوا، اور کسی اور کے ذریعے ان کے تمام خرچے اٹھائے گئے، انہیں بزنس کلاس میں حرم کے قریب ہوٹل اور تمام کھانے پینا، سفر کی ساری چیزوں کی ادائیگی کی گئی، اور ان کے پاس 2 دن کا نوٹس تھا، لیکن انہیں صرف اکیلے عمرہ کرنے کی کہیں سے پیشکش ملی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بنا محرم کے سفر نہیں کرتی، تو ان کو پھر ان کے بیٹے کے ساتھ عمرہ کرنے کا موقع ملا۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ استغفر اللہ کرنے سے، کبھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ عمرے کے لیے کوئی آپ کو آئے گا؟ عمرے آج کل کتنے مہنگے ہو گئے ہیں، کتنا زیادہ انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت زیادہ ہی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے یہاں، تو بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے عمرہ کرنا، اور بالکل حرم شریف کے قریب ہوٹل میں رہنا بہت خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی آپ کے آس پاس میں یا کوئی بھی لوگ آپ سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب استغفر اللہ بندہ کرتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا رہتا ہے، تو وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی اعلان کر دیتے ہیں یہ میرا محبوب بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے آ کے پوری مخلوق میں اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، یعنی کہ جانور وغیرہ جو بھی ہوتی ہے مخلوق، انسان، وہ سب ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، تو پھر وہ لوگ ہمارے پاس آ کے ہماری ہیلپ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب کریٹ کرتے ہیں، اسباب بناتے ہیں۔ تو یہ استغفر اللہ کرنے سے ہوتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، جب ہم بالکل بے گناہ بچیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ کیوں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اسباب نہیں بنائے گا کسی چیز کے؟ ہے نا؟ تو استغفر اللہ کرنے سے یہ ہوتا ہے، استغفر اللہ کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی جگہوں سے راستے کھولتے ہیں جہاں سے ہم یقین بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا انہیں کا واقعہ لکھا ہے کہ اس حیرت انگیز سفر کے واپسی کے چند ہفتے بعد مجھے ایک پیغام ملا کہ مجھے حج کے لیے حج کے لیے انہیں آفر ملا کہ حج کرنا ہے انہیں، بادشاہ کے مہمان کے طور پر۔
میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گئی اور دوبارہ تمام اخراجات ان کے ادا کیے گئے، یعنی کہ پھر انہیں حج کا جو بلاوا ہوا اور ان کے بلاوے کے بعد ان کا حج جو ہے انہوں نے اپنے پیسوں سے نہیں کرا، ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی کہیں اور سے ادا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ان کو پہلے تو عمرے کے لیے بلایا، پھر حج کے لیے بلایا۔ یہ جو ان کی زندگی میں واقعات ہوئے تھے یہ سب وہ بتاتی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے ہوئے تھے، اور یہ سب کچھ دونوں موقعوں پر ہم مدینہ بھی گئے الحمدللہ۔ ہر چیز کے لیے میں بہت مشکور ہوں۔ یہ دیکھیے استغفر اللہ پڑھنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمرے کے لیے بلایا، انہی کے ساتھ دوسرا یہ میریکل ہوا کہ انہیں کچھ مہینے بعد حج کے لیے بھی آفر کیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں اچانک بلا لیا جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، ہم اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی کریں گے، جب ہمارے پاس کلیکشن ہو جائے گا، پیسے ہو جائیں گے تو یہ ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ ہماری دل ہی دل میں دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم کوئی خاص، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص بالکل مسلے پہ بیٹھ کے حج اور عمرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یہ لیکن کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پھر اچانک ہماری ان دعاؤں کو بالکل ایسے قبول کر لیتا ہے جیسے ہم یقین ہی نہیں کر پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا لیا حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو یہ اچانک والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ خواہش ہوتی ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم بن مانگی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ استغفر اللہ پڑھنے سے قبول کر لیتا ہے تو پھر جو دعائیں ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ وہ ہماری ان دعاؤں کو بھی جانتا ہے، ہماری ان خواہشوں کو بھی جانتا ہے جو ہم نے اللہ سے نہیں مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان تمہاری خواہشوں کو ادھورا کیسے چھوڑ سکتا ہے جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو؟ تو اپنی زندگی میں توکل، صبر لے کر آؤ اور اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ پڑھ کے، کوئی بھی تعداد ہو سکتی ہے، 1000 سب سے اچھی تعداد ہے، پھر 1000 کے بعد 2000، اور بہت سارے لوگوں کی میری کل جو ہوئے ہیں 3000 بار پڑھنے سے ہوئے ہیں، 5000 بار اور 7000 بار پڑھنے سے بھی لوگوں کی لائف میں جو ہے میریکل ہوئے ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے۔ تو آپ کتنے بھی بار استغفر اللہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔